15 دن ہو چکے ہیں کہ ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ آر او صاحب اور ڈی آر او اور الیکشن کمیشن ہمیں فارم 45 کی اٹیسٹڈ کاپیاں مہیا کرے. آج تک ہمیں نہیں دی گئی. ہم آر او کے آفس جاتے ہیں. 9 تاریخ سے ہی ہم آر او آفس میں میرے الیکشن ایجنٹ، ہمارے سب امیدواران کے الیکشن ایجنٹس صبح سے شام تک موجود ہوتے ہیں. آر او نہیں. پھر 14 تاریخ کو 12 تاریخ کو ہم سے درخواست لے لی گئی. 14 فروری کو ہمیں اس کے اوپر ریسیونگ دے دی گئی. اور پھر کل یعنی 22 تاریخ کو آر او نے اس کے اوپر لکھا کہ میرے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے میں الیکشن کمیشن گیا، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور ریجنل الیکشن کمشنر کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک آر او کی طرف سے ڈیٹا نہیں دیا گیا. یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر صاحب کے الفاظ تھے. تو ہمیں کبھی آر او آفس، کبھی ڈی آر او آفس، کبھی الیکشن کمیشن، سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ والی بات ہے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ داندلی نہیں، یہ فراڈ ہوا ہے پشاور میں. میں بارہا آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ فارم 45 کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے. اور اس کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے 20 فروری کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر 1 گھنٹے کے لیے پی کے 79 تیمور جگڑا کے حلقے کے فارم 45 اپلوڈ کر دیے گئے، جس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا، جس کی ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کی، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ ہٹا دیے گئے. کیوں ہٹائے گئے؟ کیونکہ وہ جو ٹیمپرنگ ہوئی تھی وہ وائٹنر کے ذریعے بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ کہیں پہ اگر تیمور جگڑا کے 200 ووٹ ہیں تو اس کو 20 کر دیا گیا تھا، اور جو دوسرا بندہ ہے اس کے 2 ووٹ ہیں تو اس کو 200 کر دیا گیا تھا. یہ ڈرامہ ہوا ہے پشاور کے الیکشنز میں. میں ابھی بھی مطالبہ کرتا ہوں، کل میں نے دوبارہ سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر صاحب کے دفتر میں درخواست دے دی ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں الیکشن ایکٹ سیکشن 100 جس میں پبلک انسپیکشن آف ڈاکومنٹس ہے، عوام اس کو انسپیکٹ کر سکتی ہے. یہاں پہ کینڈیڈیٹس کو نہیں دیا جا رہا ڈیٹا. فارم 47 ہیسٹ میں بنائے گئے، ہری میں بنائے گئے. فارم 48 اس کے بعد سارے پولنگ سٹیشنز کا مینیپولیٹڈ ڈیٹا. اب فارم 45 میں نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس کے باہر لان میں زمین پر پڑے ہوئے دیکھے، مختلف حلقوں کے سیلڈ انویلپس میں نے دیکھے. یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، لیکن فراڈ اتنا بڑا ہوا ہے کہ 15 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں فارم 45 نہیں مہیا کیے جا رہے. ہم نے پشاور ہائی کورٹ اپروچ کیا، الیکشن کمیشن اپروچ کیا، سب فورمز ہم نے ایکسرسائز کر لیے. اس سب کے باوجود آر او اور ڈی آر او کی ملی بھگت سے جو پیسوں کی ریل پیل ہوئی ہے پشاور میں 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. جو فرنٹ مین اور ٹاؤٹس پھر رہے تھے، کینڈیڈیٹس کو کنسولیڈیشن میں اندر نہیں چھوڑنے دیا گیا. میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں فی الفور فارم 45 مہیا کیے جائیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ جو ٹیمپرنگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے وہ کس نوعیت کی ہے. تمام دیگر امیدواران کے پاس بھی فارم 45 کی کاپیاں تھی اور آبزرورز کے پاس بھی ہے، دیگر پولنگ ایجنٹس کے پاس بھی ہے،
اور سب سے جو ہمارے حق میں جو رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے مانیٹرنگ آفیسرز کی طرف سے سب حلقوں کے جو پشاور میں ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ فارم 47 کی کنسولیڈیشن کے وقت کوئی بھی امیدوار یا ان کا پولنگ ایجنٹ یا الیکشن ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ یہ الیکشن کمیشن کے عملے کی رپورٹ ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور مانیٹرنگ آفیسر جو ہر ایک حلقے کے تھے، جس حلقے میں تحریک انصاف کے امیدواران کو ہرایا گیا، ان کے سب مانیٹرنگ آفیسرز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ کسی بھی جگہ پر امیدوار یا ان کا الیکشن ایجنٹ موجود نہیں تھا، جو کہ ایک دفعہ پھر سے الیکشن ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے آر اوز نے اور ڈی آر او نے۔ ہم پوری رات جہاں کنسولیڈیشن سو کالڈ کنسولیڈیشن ہو رہی تھی وہاں پہ موجود رہے، ہمارے الیکشن ایجنٹس موجود رہے، لیکن ہمیں اندر نہیں چھوڑنے دیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا فراڈ رچایا جا رہا تھا، پیسوں کے بل بوتے پر، پیسوں کی ریل پہ نوٹوں کی گڑیاں چلی اس وقت۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جو اپ کمنگ تحریک انصاف کی انشاءاللہ صوبائی حکومت ہے، وہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کا آغاز کرے پہلے ہی دن، کیونکہ اگر یہی روایت رہی کہ عوام پورا دن، خواتین، بزرگ، مرد، نوجوان پورا دن پولنگ سٹیشنز پر خوار ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹس پورا مہینہ کیمپین کرے، گھر گھر جائے، کارکنان گھر گھر جائے، اور 5 بجے کے بعد آر اوز اور ڈی آر او منڈیاں لگائیں، تو عوام کا اس جمہوری عمل سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ امیدواران اس کے بعد 5 بجے کے بعد جن کے پاس نوٹوں کی چمک ہے، جن کے پاس حرام کا بہت بڑا پیسہ ہے، وہ ہر ایک آر او کی قیمت لگانا شروع کر دیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک خطرناک پریسیڈنٹ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے پہلے دن فارم ہونی چاہیے، تاکہ عوام کو، ہمارے ووٹرز کو، ہمارے سپورٹرز کو واضح پتہ چلے کہ کس نے کتنا مال کمایا، کس نے کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور جو فارم 45 باہر زمین پر پڑے تھے، جو ردی کی ٹوکری میں پڑے تھے، اس کا بھی احتساب ہو، اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے لائی جائیں، کیونکہ آئین پاکستان کا ابتدائیہ یہی ہے کہ حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندگان ہی حق حکمرانی ایکسرسائز کر پائیں گے۔ تو اگر یہ ڈرامہ ہے تو پھر لوگوں کا اس الیکشن عمل سے، لوگوں کا جمہوری عمل سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں کہ بنگش صاحب کے الیکشن کمیشن کے ممبر اکرام اللہ اور آپ کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی کہ آپ نے میرا کام نہیں کیا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹریبیونل کے پاس کب جا رہے ہیں؟ کیسز تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ آخری فارم آپ کے پاس یہی بچے۔ ہمارے پاس فورم بالکل الیکشن ٹریبیونل ہے، ہم اس میں جائیں گے۔ ہماری ڈیلیبریشن جتنے بھی امیدواران ہیں، علی زمان بھائی بھی ہیں اس میں، ہم الیکشن ٹریبیونل جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ سے یہ آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، ریجنل الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں فوراً سے بیشتر فارم 45 کی کاپیاں پرووائڈ کرے، یا جیسے تیمور جگڑا کے حلقے کے فارم 45 1 گھنٹے کے لیے اپلوڈ ہوئے تھے، ویسے ہی ہمارے حلقوں کے بھی کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ انہوں نے کس فارم 45 کے تحت رزلٹ کمپائل کیا ہے۔ ہم یقیناً الیکشن ٹریبیونل تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مطالبہ بھی ضرور کریں گے کہ جو کرپٹ عناصر اس پورے عمل میں انوالو رہے
ان کے خلاف بھی سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. تھینک یو. بہت شکریہ.